السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے میں کچھ ایسی نشانیاں شیئر کروں گی جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ہدایت کی راہ پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اس کی کوئی نشانی بتائیں۔ تو آج میں آپ سے وہ نشانیاں شیئر کرنے لگی ہوں۔ آپ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر۔ تو پلیز ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ تو چلیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کچھ ایسی نشانیاں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے ہدایت پر ہونے کی کہ کیا آپ اللہ کی طرف ہدایت پر ہیں، کیا آپ خود کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، یعنی کیا ہم خود اپنے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، خود ہدایت کی دعا طلب کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے، کیونکہ جو انسان خود دعا کی کوشش نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور صرف دوسروں کو بس کہہ دیتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا اور خود کبھی اس نے اپنے لیے کوشش نہ کی ہو، تو وہ دعا کیسے قبول اس کے حق میں ہوگی؟ اسے کیا لگتا ہے کہ وہ پھر اس سے ہدایت پائے گا؟ سب سے پہلے تو خود اپنے لیے ہدایت مانگے، اپنے لیے دعا کرے، دعا خیر کرے، پھر اس کام کے لیے کوشش کرے، تبھی اللہ تعالیٰ انسان پر جو ہے وہ احسان کرتا ہے۔ ورنہ الا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس پر کوئی احسان کر دے، یا اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے، یا اللہ کو اس کا کوئی کام، کوئی نیکی پسند آ جائے، تو اللہ اس پہ راضی ہو کے اسے ہدایت دے دے۔ ورنہ یہ کام بہت مشکل ہے جب تک انسان خود اس کے لیے کوشش نہ کرے اور خود دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ اس پر اکڑتا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ اس سے یہ گناہ دوبارہ نہ ہو۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ اس گناہ سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، لیکن اس پہ اکڑنا یہ بری بات ہے۔ تو یہ ہدایت کی نشانی ہے۔ تو یہ ہے کہ بار بار کچھ انسانوں سے ایک ہی گناہ ہوتے جاتے ہیں، بار بار ایک ہی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان بار بار ایک ہی گناہ ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر اپنی کوشش کرتا ہے، پھر اپنا 100% دیتا ہے بچنے کی، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ ایسے انسان کو ضرور معاف کرتا ہے جس سے بار بار گناہ ہو رہا ہو، کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے، لڑتا ہے خود سے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن اگر نیتاً گناہ کرے گا، یعنی کہ نیت رکھ کے کہ میں گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ ہدایت نہیں ہے، یہ کھلی گمراہی ہے۔ ایک کھلم کھلا گناہ کرنا، پھر اس پہ اکڑنا اور بعد میں کہنا کہ ہم توبہ کر لیں گے، اس پہ زیادہ پکڑ ہے۔ تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں وہ یہ کہ آپ کو اپنی غلطیاں دکھنا شروع ہو۔ آپ اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کے اندر کون کون سی کمیاں پائی جاتی ہیں، آپ کا دل صاف ہے کہ نہیں۔ لوگوں کی غلطیوں کو تو ہم بڑی جلدی پکڑتے ہیں، ان کو تو بڑی جلدی جج کرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو پکڑنا، اپنی کمیوں کو محسوس کرنا اور پھر ان کو سدھارنا، یہ ہدایت پر ہونے کی علامت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ جو انسان اپنی کمیاں، اپنی برائیاں، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، پھر ان کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ ہو جائیں، آپ درست راستے پہ آ جائیں، آپ آگے بڑھیں اور مزید بہترین بن جائیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے، اور یہ سب سے زبردست نشانی ہے، کہ آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں، یعنی نیکی کے لیے آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور جو برائی اور گناہ ہوتا ہے اس سے آپ کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے غمگین کرتا ہے، تو پھر آپ ہدایت پر ہیں۔ یعنی نیکی کر کے خوشی محسوس کرنا، نیکی کر کے اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرنا، یعنی کہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں، تو جو نیکی ہے وہ آپ کو خوشی دے رہی ہے، دوسروں کی مدد کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں،
دوسروں کے لیے آپ ایک باعث رحمت بن رہے ہیں، دوسروں کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہ ہدایت کی نشانی ہے۔ اور گناہ کرتے ہیں یا گناہ ہو جاتا ہے، اسے آپ کراہت محسوس کرتے ہیں، یا کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں، غلطی کرتے دیکھتے ہیں، تو آپ کے دل میں اس گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے، گناہ کے لیے کراہت ہوتی ہے، تو آپ ہدایت پر ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ مطلب گناہ کرنے والے سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ کرنے والوں سے نہیں۔ اگر فار ایگزامپل آج کل بچے یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پہناوے، اور کچھ لڑکیوں نے بہت ماڈرن ڈریسنگ کی ہوتی ہے اور لڑکوں نے بھی، تو اسے دیکھ کے یہ نہیں جج کر لینا کہ اس کی ڈریسنگ ایسی ہے تو اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یا وہ اللہ سے نہیں ڈرتی۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو ہدایت دیں، آپ اس کو اللہ کی طرف بلائیں، اس کو اس کے گناہ جو ہے وہ اس کو دکھائیں، تو وہ جو ہے ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو نشانی ہوتی ہے نا، کہ جو انسان اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو یہ ہدایت کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر کچھ کرنے کے بعد کچھ چیز آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے تو سمجھے کہ وہ گناہ ہے، یعنی کوئی کام آپ نے کر لیا، آپ سے کچھ ہو گیا تو آپ کے دل میں وہ چیز کھٹکتی ہے، تو یہ جو کھٹکنا ہوتا ہے نا، یہ بھی ہدایت پر ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو یہ چیز محسوس کرواتا ہے جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ملامت نہ ہو، کوئی کھٹک نہ ہو، کوئی چبھن نہ ہو، تو پھر سمجھے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، کہ آپ کو آپ کے گناہ محسوس ہی نہیں ہو رہے، آپ کو آپ کے گناہ فیل ہی نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کے گناہ آپ کو فیل ہو رہے ہیں، دل میں کھٹک رہے ہیں، تو وہ آپ کے گناہ ہیں۔ آپ اس چیز سے باز آ جائیں، اس چیز سے روک لیں خود کو۔ اور دوسروں کو ہدایت دینا، نیکی کی طرف بلانا، یہ بھی ہدایت ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو نیکی کی ہدایت دے رہے ہیں، بدی سے روک رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے کہہ لے کہ ہدایت ہے، کہ اللہ نے آپ کو خود بھی نیکی کرنے والا بنایا اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والا بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر کچھ کمیاں ہوں، گناہ ہوں، آپ اس کو دعوت دیں تو وہ اس چیز سے، اس گناہ سے بچ جائے اور خود کو مطلب سیدھے راستے پہ لے آئے۔ اور آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی انسان ہدایت پہ آ جائے تو سمجھے کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ ان سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک انسان بھی راہ ہدایت پا جائے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، جو کہ بہت انمول اور مہنگے سمجھے جاتے ہیں۔ تو بس نیکی کی دعوت دیں، بدی سے روکیں، تو وہی انسان ہدایت پر ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر جج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو جج کرنا اور اپنے آپ کو رائٹ پاتھ پہ لانا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جو انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے، میں نے اپنے گناہوں کو خود سے دور کرنا ہے اور خود کو بچاتے رہنا ہے، تو وہ ہدایت پر ہے۔ لیکن جس انسان کو گناہ فیل ہی نہ ہو، برائی کر کے وہ یوں سمجھے کہ میں نے برائی کی ہی نہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹی سی ہے، برائی کو چھوٹا بھی سمجھنا، یہ اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں، اسٹیٹس پہ آپ گانے اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ موویز اپلوڈ کر رہے ہیں، بیہودہ ولگر ٹائپ پوسٹ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، بس ایک وقتی فن ہے، تو اس کو فن کا نام دے دینا، تو حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہے آپ کے لیے۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو یہ گناہ جاریہ ہے آپ کے لیے، تو اس کو محض فن کا نام دے دینا، تو یعنی کہ اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، تو یہ بدی ہے۔ لیکن آپ اگر اپنی اسٹیٹس، اپنی ڈی پی پہ کچھ اچھا لگاتے ہیں کہ یہ سوچ کر کے لوگ پڑھیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، تو یہ ہدایت ہے۔ یعنی کہ آپ کی سوچ ہے کہ میں یہ لگاؤں گی، دوسرے پڑھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی چینج ہو جائے، تو اس پہ آپ کو ثواب بھی ملتا ہے اور آپ ہدایت پر ہیں۔ یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کرنا، کام کر کے پھر خوش ہونا، تو پھر اللہ کے حضور عاجز رہنا، عاجزی میں رہنا، یہ ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نیکی کر کے اپنی نیکیوں پہ اترائیں کہ میں نے نیکی کی، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کی ہیلپ کی، اور اپنی ہی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے، تو یہ فلاح نہیں، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ بھی برائی ہے۔ برائی کی ایک قسم ہوتی ہے کہ آپ اپنی نیکیوں پہ اتراتے ہیں، دوسروں کی مدد کر کے آپ ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی شرمسار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس سے کیوں مدد لے لی، یہ تو ہر جگہ میرے جھنڈے لگا رہا ہے یا لگا رہی ہے۔
تو جب کبھی کسی کی ہیلپ کریں تو خاموشی سے کریں تاکہ اس کی عزت نفس پہ چوٹ نہ لگے، اور اپنی بھی نیکی کو پوشیدہ رکھے کہ اللہ کے حضور آپ کی نیکی جانی ہے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں وہ صرف محض اور محض اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کسی چیز کے لیے نہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ساری کاوشیں قبول کرے گا اور مزید آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور بدی سے خود کو روکنے والا اور دوسروں کو روکنے والے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ایسے بنیے کہ اپنے لیے بھی فائدہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن سکے۔ تو یہ نشانیاں ہیں اللہ کی خوشنودی پانے کی، یعنی کہ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔